کہیں آپ کے اوپر حج فرض تو نہیں ہو گیا اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ آپ مسائل جاننے کی کوشش نہیں کرتے، یوں ہی غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں اور گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو آج ہم یہی جانیں گے کہ کس آدمی کے اوپر حج فرض ہوتا ہے اور کتنی رقم، کتنے پیسوں پر حج فرض ہوتا ہے، اور حج کے فرض ہونے میں کس کس چیز کی قیمت جوڑی جاتی ہے۔ گھر میں جو سونا چاندی ہے، چاہے پہننے کا ہو یا پہننے کا نہ ہو، کیا اس کی قیمت بھی حج کے فرض ہونے میں جوڑی جاتی ہے؟ یا پلاٹ جو ضرورت سے زائد ہے، یہ تجارت کے لیے خریدا ہوا ہے، خرید و فروخت کے لیے خریدا ہوا ہے، بیچنے کے لیے خریدا ہوا ہے، کیا اس کی قیمت بھی حج کے فرض ہونے میں جوڑی جاتی ہے؟ مال تجارت جو سامان بیچنے کے لیے خریدا ہوا ہے، کیا اس کی قیمت بھی حج کے فرض ہونے میں جوڑی جاتی ہے؟ تو آج ہم تفصیل کے ساتھ یہی جانیں گے کہ کتنی قیمت پر حج فرض ہوتا ہے، کس آدمی کے اوپر حج فرض ہوتا ہے، اور کس کس چیز کی قیمت حج کے فرض ہونے میں جوڑی جاتی ہے۔ دیکھیے، حج اسلام کے 4 بڑے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اسلام کے 4 بڑے بڑے رکن جو ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تو حج اسلام کے 4 بڑے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اگر کوئی آدمی حج کا انکار کرتا ہے اور حج کو نہیں مانتا ہے تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہے، وہ آدمی کافر ہے۔ اور اگر کوئی آدمی حج کو تو مانتا ہے، حج کو تو فرض مانتا ہے، لیکن فرض ہونے کے بعد ادا نہیں کرتا، حج کی ادائیگی کے لیے نہیں جاتا، تو ایسا آدمی فاسق اور گنہگار ہے۔ دیکھیے، احادیث میں حج کی بہت بے شمار فضیلتیں آئی ہوئی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے حج کیا اور حج کے اندر کوئی عبث اور گناہ کی بات نہیں کی تو وہ حج سے ایسے لوٹتا ہے، اس دن کی طرح لوٹتا ہے جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، یعنی گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے لوٹتا ہے۔ کیونکہ جب آدمی پیدا ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، تو اس دن کی طرح لوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ حاجی اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے لوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے احادیث میں حج نہ کرنے کے اوپر بھی وعید ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے اوپر حج فرض ہو جائے اور وہ حج نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے، یعنی ایسے آدمی کا جس کے اوپر حج فرض ہو جائے ایمان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ رہی بات یہ کہ حج کس کے اوپر فرض ہوتا ہے، تو قرآن کریم میں ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ حج اس آدمی کے اوپر فرض ہوتا ہے جس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ مکہ مکرمہ جانے، وہاں رہنے اور وہاں سے واپس آنے کا خرچہ برداشت کر سکے۔ اسی طریقے سے جو اہل و عیال جتنے دن وہ حج کے لیے جائے گا، اہل و عیال اپنے پیچھے چھوڑ کر کے جائے گا 40-42 دن، تو اپنے اہل و عیال کو وہ خرچہ دے کر کے چلا جائے۔ 40-42 دن کا خرچہ اہل و عیال کو دے کر کے چلا جائے، اور جانے کا خرچہ، وہاں رہنے کا خرچہ اور وہاں سے واپس آنے کا خرچہ جس آدمی کے پاس ہو اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا۔ میں آپ کو آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ 2024 میں ہندوستان سے حج کا خرچہ تقریباً 3.5 لاکھ روپے ہیں، اور اہل و عیال کا خرچہ مان لو 40-42 دن کا نارمل ہم خرچہ مانتے ہیں 25,000 ہم ویسے مان لیتے ہیں، کچھ ادھر ادھر کا خرچہ، تو تقریباً 4 لاکھ روپے جس آدمی کے پاس ہو اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا۔ چاہے یہ اس نے اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے رکھے ہو، چاہے لڑکی کی شادی کرنے کے لیے رکھے ہو یا مکان بنانے کے لیے رکھو، کسی بھی ضرورت کے لیے اس نے یہ پیسے رکھے ہو اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا۔ ہاں، ایک بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ یہ پیسہ ان دنوں میں آئے جن دنوں میں حج کے فارم بھرے جا رہے ہو۔ تو جن دنوں میں حج کے فارم بھرے جا رہے ہو، کسی آدمی کے پاس تقریباً 4 لاکھ روپے آ جاتے ہیں، تقریباً 4 لاکھ روپے ہو جاتے ہیں، تو اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ صرف کیش ہی نہیں جڑے گا، اگر کسی آدمی کے پاس سونا چاندی ہے اس کی قیمت بھی جڑے گی، اور جو پلاٹ ضرورت سے زائد ہے یہ تجارت کی نیت سے خریدے ہوئے ہیں ان کی قیمت بھی جڑے گی۔ اسی طریقے سے پلاٹ کے علاوہ کوئی اور مال تجارت ہے جو بیچنے کی غرض سے خریدے ہوئے ہیں ان کی قیمت بھی جڑے گی۔ یہ جو ضرورت سے زائد سامان ہے جو سال میں ایک مرتبہ بھی استعمال نہیں ہوتا ان کی قیمت بھی جڑے گی۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے کیش ہے، 1 لاکھ روپے کا پلاٹ ہے، 1 لاکھ روپے کا مال تجارت ہے، 1 لاکھ روپے کا سونا ہے، تو یہ 4 لاکھ روپے ہو گئے۔ اگر اس طریقے سے کسی آدمی کے پاس 4 لاکھ کا کوئی مالک ہو جاتا ہے
تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کتنی ملکیت کے مالک ہیں، آپ کتنے مال کے مالک ہیں، آپ کے اوپر حج فرض ہے یا نہیں ہے۔ اور ہاں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک والدین کو حج نہ کرا لے اس وقت تک ہمارا حج بھی صحیح نہیں ہوگا۔ یہ محض جہالت کی بات ہے۔ ماں باپ پر حج الگ فرض ہوتا ہے اور بیٹوں پر حج الگ سے فرض ہوتا ہے۔ جیسے نماز کو لے لیجئے، نماز باپ پہ الگ فرض ہوتی ہے، بیٹے پہ الگ فرض ہوتی ہے۔ اگر باپ نماز نہ پڑھے تو بیٹے سے ساقط نہیں ہوتی، اسی طریقے سے اگر باپ حج نہ کرے تو بیٹوں سے حج ساقط نہیں ہوتا، بیٹوں کو حج کرنا پڑے گا، باپ چاہے حج کرے یا نہ کرے۔ اگر باپ کے اوپر حج فرض نہیں ہے پھر تو کوئی بات نہیں، بیٹوں کو کرنا پڑے گا، اور اگر حج فرض ہے تو باپ اپنا ذمہ دار ہوگا، بیٹا اپنے ذمہ دار ہوگا۔